ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت چاہتے ہیں، اپنے نفسوں کی شر اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرمائے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا کما حق و تقوی اختیار کرو اور خلوت و جلوت میں اس سے ڈرو۔ مسلمانوں، اللہ نے اپنے بندوں کو ظاہری و باطنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اور اس کی عظیم نعمتوں میں سے اولاد و احفاد کی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور بتایا کہ اولاد اس کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے عطیہ ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا، اور مزید اس پر یعقوب، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا۔ اور زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ہم نے انہیں یحییٰ نامی فرزند عطا کیا۔ اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ہم نے داؤد کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا۔ اولاد ماں باپ کے لیے بشارت ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ اور زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اور سارہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ اور فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اولاد کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زینت اور رونق بنایا۔ فرمایا، مال و اولاد تو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور ان کی عظمت شان کی وجہ سے اللہ نے ان کی قسم کھائی۔ فرمایا، اور قسم ہے باپ اور اولاد کی۔ اسی طرح اولاد والدین کے پاس امانت ہیں کہ ان کے دین کی حفاظت کی جائے، ان کے اخلاق کی تعمیر ہو، ان کا رویہ درست کیا جائے، ان کی فطرت کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب کے سب نگہبان ہو، اور تم سے تمہاری نگہبانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنی اولاد کی نیکی و صلاح کے لیے ان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب اپنی طرف سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ اس نے اولاد کے دلوں میں ان کی تربیت کے لیے ایک بہترین مددگار ودیعت کیا، اور وہ ہے اللہ پر ایمان کی فطرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے، اور ان کی تربیت کی پہلی اینٹ یہ ہے کہ جس توحید پر انہیں پیدا کیا گیا ہے اسے راسخ کیا جائے۔ اللہ کی کتاب کی تعلیم کے ذریعے ان کے ایمان میں اضافہ کیا جائے۔ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم جوانی کی دہلیز پر تھے تو ہم نے ایمان سیکھا، پھر قرآن، چنانچہ اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بچوں کو قرآن سکھانا اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اس سے وہ فطرت سلیم پر پروان چڑھتے ہیں، حکمت کے انوار ان کے دلوں میں ابتدا ہی سے جاگزی ہوتے ہیں۔ اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اولاد کے دلوں کو ان کے خالق سے جوڑ دینا، ان کا اس سے تعلق مضبوط کرنا، ہر حال میں اس پر اعتماد کرنا ہی ان کی کامیابی کی اصل بنیاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو تو اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ نماز اسلام کا ستون ہے۔
بچے جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو نفلی عبادتوں پر ابھارتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو اس وقت کم عمر تھے فرمایا عبداللہ کیا ہی اچھا آدمی ہے اگر یہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرے۔ اور بچوں کو مخلوق کے حقوق سے آگاہ کیا جاتا ہے، جن میں سب سے اہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو اور تم سب کو میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور ان کی تربیت کی جائے کہ وہ ہمت و عزیمت والے کام کریں، بلند ارادے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے اسے بچپن سے ہی حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ اور بڑے لوگوں کے اخلاق جس قدر بلند ہوتے ہیں اسی قدر بچوں کے ساتھ تواضع اور نرمی اختیار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آتے تھے، کبھی ان کے ہاتھ پکڑ لیتے، کبھی کسی بچے کا ہاتھ اپنی دونوں ہتھیلی میں رکھ لیتے، کبھی کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتے، اور جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے، انہیں عزت دیتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا چلتی ہوئی تشریف لائیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کا استقبال کیا اور فرمایا خوش آمدید میری بیٹی، پھر انہیں اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر شفقت فرماتے، ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھتے، ان سے ہنسی مذاق کرتے، ان کے ساتھ نرمی برتتے اور رحم فرماتے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے ابراہیم کو لیا، انہیں بوسہ دیا، انہیں سونگھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے، انہیں کھانے کے آداب سکھاتے۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا بچے بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ، اور جب کسی بچے میں غیر معمولی صلاحیت دیکھتے تو اس کی رہنمائی کرتے ایسی چیز کی طرف جس میں امت کے لیے اور اس کے لیے نفع ہو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو اس وقت 15 برس کے تھے انہیں اچھا لکھنے والا پایا تو آپ نے انہیں کاتب وحی بنایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ذہانت دیکھی انہیں ایک اور زبان سیکھنے کا حکم دیا تاکہ وہ اس قوم کی تحریریں آپ کے لیے ترجمہ کر سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اللہ کی صفات اور رسالت جیسے دین کے بنیادی اصولوں کے بارے میں سوال کرتے اور درست جواب دینے پر انہیں سراہتے اور انعام دیتے۔ ایک لونڈی سے آپ نے سوال کیا اللہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا آسمان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجلس میں بڑے صحابہ کی موجودگی میں بھی بچوں کی قدر کرتے، ان کا مقام بلند کرتے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشروب لایا گیا، آپ نے پیا۔ آپ کے دائیں جانب ایک لڑکا بیٹھا تھا جبکہ بائیں جانب بزرگ صحابہ تھے۔ آپ نے لڑکے سے کہا کیا تم اجازت دیتے ہو کہ یہ مشروب ان بزرگوں کو دے دوں؟ لڑکے نے جواب دیا نہیں، اللہ کی قسم میں یہ نصیب کھو نہیں سکتا اور اپنے حصے پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جب کسی بچے سے کوئی حسن خلق یا قابل تعریف عمل ظاہر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ
غلام سالم کی قرأت سنی جو اس وقت کم عمر تھے تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں تم جیسا شخص پیدا کیا۔ بچوں کو اذیت دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناپسند کرتے۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیہ کے قریب میری بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں وہاں گیا تو دیکھا بھیڑیا اس کی ایک بکری لے گیا۔ میں بھی بنی آدم میں سے ہوں، مجھے غصہ آ گیا تو میں نے اسے ایک تھپڑ مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے سخت سرزنش کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو صبح و شام کی دعاؤں کے ذریعے شرور سے محفوظ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر دم کرتے، فرماتے تم دونوں کے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام اس دعا کے ذریعے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ بچہ فطری طور پر اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اس کے قریب ہو اور اسے سکھائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو بچے آپ کے استقبال کے لیے باہر نکل آتے۔ اور اولاد کی درستی والدین کی درستی ہے، ان کے نزدیک اچھا وہی ہے جو والدین کام کریں، ان کے نزدیک وہی اچھا کام ہے جو والدین کریں، اور برا وہ ہے جو والدین چھوڑ دیں۔ اور جن چیزوں سے بچوں کی اصلاح ہوتی ان میں امت کی عظیم شخصیات کی سیرتیں بیان کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلف اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی محبت اسی طرح سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے۔ اور نسل کی فلاح و صلاح کا سب سے مؤثر سبب دعا ہے۔ اسی لیے انبیاء و صالحین نے ہمیشہ اس دروازے کو کھٹکھٹایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے بارے میں دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب۔ اور عمران کی بیوی نے اپنی بیٹی کی صلاح کے لیے دعا کی اور کہا میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور اللہ کے بندوں میں نیک لوگ یوں التجا کرتے ہیں اور میری اولاد کو میرے لیے صالح بنا، بے شک میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ رحمان کے بندے اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ انہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی اولاد میں نصیب فرما، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اور جب والدین کے رخصت ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو ان کے دل اولاد کی درستی سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے رب اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے۔ اور نیک اولاد کا فائدہ والدین کو ان کی موت کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: جاری رہنے والا صدقہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ بلکہ جنت میں والد کے درجات اس کے اولاد کی اس کے لیے استغفار کی وجہ سے بلند کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی جنت میں اپنے نیک بندے کا درجہ بلند فرماتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب مجھے یہ درجہ کیسے ملا؟ اللہ تعالی فرماتا ہے تمہارے لیے تمہاری اولاد کے استغفار کی وجہ سے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نیک والدین اور نیک اولاد کو ایک ساتھ جمع فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے والدین، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے بھی جو بھی صالح اور نیک ہوں گے۔ اس کے بعد اے مسلمانوں، بچے دلوں کا ثمرہ ہیں، وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی سے پیش آتے ہیں، اپنی صلاح و فلاح کے ذریعے ان کے لیے عزت اور نیک نامی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور بچوں کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے عظیم سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تواضع اختیار کیا
ان کے ساتھ بیٹھے، ان کی زیارت کی، انہیں تعلیم دی، ان کے حوصلے بلند کیے، چنانچہ انہیں میں سے عظیم ترین نسل تیار ہوئی۔ لہٰذا جو شخص بچوں کے لیے خیر چاہتا ہے تو اسے چاہیے تو ان کے ساتھ معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم پکڑے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے، اس میں موجود آیات اور حکمت بھری نصیحتوں سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی بات کہتا ہوں اللہ سے اپنے لیے آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کرے، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے، اس کے احسان پر، اور اس کا شکر ہے اس کے توفیق و امتنان پر۔ اس کی شان کی تعظیم کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر درود اور مزید سلامتی نازل فرمائے۔ مسلمانوں، اولاد کی نگہداشت اچھے لوگوں کا راستہ ہے، نیکوکاروں کا طریقہ ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کو درست دین اور بھرپور ادب سے بہتر اور کچھ اور نہیں دے سکتا، اور سمجھدار بیوی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر بیٹوں اور بیٹیوں کی اصلاح کی ذمہ داری ادا کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اور اپنی نگہبانی کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اگر والدین اولاد میں بے رخی یا نافرمانی دیکھیں تو ان کی اصلاح سے مایوس نہ ہوں، ان پر بد دعا کرنے سے بچیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر، اپنی اولاد پر، اپنے مال پر بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو جس میں اللہ سے کچھ طلب کیا جائے تو اللہ وہ قبول کر لے۔ انہیں زد و کوب نہ کرو، نہ دوسروں کے سامنے ان کی سرزنش کرو، کیونکہ اولاد کی درستی ان کے والدین کے لیے شرف کی بات ہے۔ پھر جان لو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی پر درود سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے اپنے محکم کلام میں فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلامتی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد پر درود و سلام نازل فرما، ان کے خلفائے راشدین ابو بکر و عمر، عثمان و علی سے راضی ہو جا جو حق کا فیصلہ کرتے اور اسی سے عدل کرتے تھے، اور تمام صحابہ کرام سے، اپنے کرم نوازی سے ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرما اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل کر، دین کے دشمنوں کو تباہ کر، اس ملک اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان والا بنا دے۔ اے اللہ خادم حرمین شریف اور ان کے ولی عہد کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جو تو پسند کرتے اور جن سے تو راضی ہے، ان کی پریشانیوں کو نیکی اور تقوی کی طرف موڑ دے، ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو نفع پہنچا۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی سے، برائی سے، ظلم سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ پس تم اللہ عظیم و جلیل کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، وہ مزید عطا کرے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔